کبھی ہاتھ میں چائے کا کپ لیجئے، کسی خاموش گوشے میں جا کر سوچئے گا کہ آخر کار اس دنیا کا آخری کونا کون سا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا گول ہے، لاجیکل تو گول چیزوں کا کونا ہوتا ہی نہیں، اور یہاں ہماری مراد کئی ایسی جگہ سے ہے جہاں انسانوں کی آبادی بالکل ختم ہو جائے اور اس سے آگے ایسے مناظر سجائے بیٹھے۔ چلیے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے آخری کناروں تک، جہاں آپ کو آخری انسانی بستیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے ہم لینڈ کریں گے ارجنٹینا کے شہر شوایا میں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی ایک طرف سے چلی کی سرحد لگتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے لامتناہی سمندر لگتا ہے۔ اس کی آبادی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، مطلب کہ یہ آبادی دنیا کے ایک کونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایا کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 سمتیں ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایا جنوب کے ایک طرف سے انسانی آبادی کے لحاظ سے آخری کنارہ ہے۔ اس کے بعد دھاریں مارتا اور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا کئی 100 میل پر پھیلا ہوا یہ نیلا لاشوار سمندر ہے۔ کیونکہ یہ شہر جنوب کی طرف بسا ہوا ہے، اس لیے یہ پل پر ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سرد ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس شہر کو انڈر آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی اس مقامات پر جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو یہ والے مقامات پر ضرور وزٹ کرنا۔ ساؤتھرن فیوجن ریلوے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شہر میں موجود ریلوے لائن کی، جہاں آج سے 1400 سال پہلے دنیا کی وہ لوکل ٹرین یہاں آئی تھی جس کو دنیا کے آخری کنارے تک جانے کے لیے پہلی ٹرین کہا گیا تھا۔ پہلے تو یہاں سے جو ٹرین گزرتی تھی ان میں سردی سے بچنے کے لیے گھر تعمیر کرنے کے لیے لکڑیاں لائی جاتی تھیں، یا ورلڈ وار 1 یا 2 میں قیدیوں کو ٹرین میں یہاں لایا جاتا ہے، مگر اب یہ ٹرینیں مسافر ٹرینیں کے طور پر کام کرتی ہیں جو ارجنٹینا کے مختلف شہروں سے قیدیوں کو یہاں لے کر آتی ہیں۔ شویز میوزیم۔ آپ نے آج تک لاتعداد عجائب گھروں کی سیر کی ہوگی، پر چلیے آج آپ کو دنیا کا آخری اور کافی حد تک عجیب میوزیم دکھاتے ہیں، جو شوایا شہر کے جیسے ہی آپ اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ لگ بھگ 100 سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ اس میوزیم میں مختلف ماڈلز اور تصویروں کے ذریعے اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے ریسٹوریٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو میوزیم میں جگہ جگہ پرانے لوگ، ان کا رہن سہن نظر آئے گا، جو اس بات کو جتلاتا ہے ورلڈ وار 1 یا 2 میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جن قیدیوں کو پکڑ کر یہاں لایا جاتا تھا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس میوزیم میں ایک ایسے جزیرے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جہاں پینگو رہتی تھی۔ کیا جزیرہ اس وقت موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں ہے؟ یہ سب کیسے دکھتا ہے؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ آگے چل کے بتائیں گے۔ شوایا سٹی۔ چلیے آپ بات کرتے ہیں شوایا شہر کے اس مقام کی جہاں سے واقع ہی سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ آگے کوئی انسان بھی آباد نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ سمندر میں بہت سارے جزیرے ہیں، مگر ان جزیروں پر کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ ہم تو آفیشلی طور پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کی نمی کے شروع ہونے سے پہلے جہاں دکانیں موجود ہیں لوگ آباد ہیں، وہ لوگ دنیا کے آخری کونے کے لوگ ہیں۔ اس جگہ پر آپ کو ایک بڑا سائن بورڈ بھی ملے گا جس پر ارجنٹینا کی لوکل زبان میں لکھا ہوگا فن ڈیل مونڈو۔ اس کا انگلش میں ترجمہ یوں ہوتا ہے اینڈ آف دی ورلڈ۔ اگر آپ واقعی میں آپ کا نام ان لوگوں میں لکھوانا چاہتے ہیں جنہوں نے دنیا کی آخر دیکھی ہے تو آپ کو اس جگہ ضرور جانا پڑے گا۔ فیرو آئلینڈ۔
ہم نے باہر سے کھڑے ہو کر تو سمندر کو دیکھ لیا ہے، آئیے اب ایک کشتی کرائے پر لیتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں آبادی سے کچھ ہی دور سمندر میں موجود ایک جزیرے پر، جسے فیرو آئلینڈ کہتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس ہے جو دور سے نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ لائٹ ہاؤس 1920 میں ورلڈ وار II میں بنایا گیا تھا۔ آپ ان ساری باتوں سے یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ارجنٹینا اور خاص کر اس شہر کا ورلڈ وار II میں کتنا کردار رہا ہوگا۔ خیر، اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اور اللہ کا نام لے کر اس جزیرے پر جاتے ہیں۔ یہ جزیرہ اپنے آنے والوں کو اس فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ آخری انسانی آبادی کو بھی چھوڑ کر آگے آ گئے ہیں۔ یہاں سے آگے برفیلے اور زندگی جما دینے والے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جزیرہ خود بھی ٹھنڈا ہے کہ یہاں لوگ کچھ لمحے کے لیے ہی ٹھہر سکتے ہیں اور فوٹوگرافی کے بعد الٹے پاؤں بھاگتے ہیں۔ اوے فرام فیرو۔ ہم نے اوے فرام فیرو کی سیر تو کافی کر لی، اب اپنی کشتی کو آگے اور لے کر جاتے ہیں اور ان برفیلے پہاڑوں سے ڈھکے جزیرے پر جاتے ہیں جہاں پینگو اور دوسرے جانوروں کے علاوہ کسی اور کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں پینگو سب آباد ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نہ صرف ان شہروں سے بلکہ دنیا بھر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ہے۔ یہاں بھی اللہ ان کو رزق دیے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے یہ یہاں آباد ہیں اور قیامت تک ان کو رزق کی فراوانی ملتی رہے گی۔ ان جزیروں میں جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہاں کا اکیلا پن ہے۔ آپ اپنی کشتی پر یہاں پہنچ جائیں اور کشتی کو کنارے پر لگا کر ان پہاڑوں کی سیر کو نکل جائیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ یہ رستہ بھٹک جائیں تو آپ کی مدد کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا اور نہ آپ کسی کو بلا پائیں گے، کیونکہ یہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود نہیں اور انسان یہاں شاذ و نادر ہی آتے ہیں، اس لیے یہاں سے بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اور یہ تھا دنیا کا آخری کنارہ۔ اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔